الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تم ہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ چاند رات سے لے کر مسلسل 12ویں شب تک آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی حیات طیبہ سے متعلق کچھ معلومات آپ تک پہنچا سکوں، کچھ باتیں آپ تک پہنچا سکوں۔ جب تک ممکن ہوا اور جب تک ممکن رہا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ تک پیغام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے خوشبوئے جسم نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کو سراپا معطر بنا کر اس فرش گیتی پر بھیجا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود بابرکت سے اس طریقے سے خوشبو آتی کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی گلی سے گزر جانے کے بعد لوگوں کو پتہ لگانا مشکل نہ ہوتا، خوشبو بتا دیتی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزرے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کی خوشبو سے متعلق بہت سارے ارشادات احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ انہی میں سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے معطر تھے اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کو کتنا خوشبودار بنا کر کے اس فرش گیتی پر بھیجا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور شراب کی مہر مشک پر ہے
اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے۔ دوسری جگہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا، بے شک نیک پئیں گے اس جام میں سے جس کی ملونی کافور ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے جنت کی شراب کی صفت بیان فرمائی۔ جنت کی شراب دنیا کی شراب جیسی نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کی شراب انسان کو بہکا دیتی ہے، وہ حرام ہے، لیکن جنت کی شراب میں سرور تو ہوگا لیکن نشہ نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں کی شراب یعنی دنیا کی شراب جس میں نشہ ہوتا ہے وہ نجس ہے، حرام ہے، اور جنت کی شراب جو ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا وہ شراب طہور ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پروردگار جل جلالہ نے جنت کی شراب سے متعلق فرمایا ان دونوں آیتوں میں کہ ان میں سے مشک اور کافور کی مہک اور ذائقہ ہوگا۔ مشک کی مہک، اللہ اکبر! یہ مشک کیا ہے؟ یہ کستوری ہے، اور اس کی خوشبو، اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اتنی دلکش ہوتی ہے اور اتنی دل کو بھا لینے والی ہوتی ہے، اور اس کی خوشبو اتنی مہکتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مشک وہ ہے جو اپنی خوشبو سے بتا دے کہ میں مشک ہوں، اور یہ نہیں کہ عطر فروش کہے کہ میں یہ مشک ہے، ایسی مشک کی خوشبو ہوا کرتی ہے۔ تو پروردگار جل جلالہ نے جنت کی شراب سے متعلق فرمایا کہ ان میں کستوری اور کافوری کی مہک اور اس کا ذائقہ ہوگا۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جنت کی تمام نعمتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے بنی ہیں۔ کوئی بھی جنت کی نعمت ایسی نہیں جو نبی آخر الزماں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے نہ بنی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور اسی نور سے پروردگار جل جلالہ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں ایک ارشاد بھی موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور جنت اور جو اس میں نعمتیں ہیں میرے نور سے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، جنت کی ساری نعمتیں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب جنت کی شراب کی خوشبو اتنی عظیم ہے، اور جنت کی شراب کی خوشبو اس حد تک مہکنے والی ہے اس کی خوشبو، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نور سے جنت بنی ہے، جنت کی نعمتیں بنی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوشبو کا عالم اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی خوشبو سے متعلق سننے کے بعد کہیں آپ کے ذہن کے اندر یہ بات نہ آئے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جو خوشبو آتی تھی وہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی عطر ایسا لگاتے جس سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے خوشبو آتی، تو میں آپ کو عرض کروں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عطر کی وہ طاقت نہیں کہ جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلنے والی خوشبو کا وہ مقابلہ کر سکے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے
کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو کو پسند فرماتے، خوشبو کا استعمال فرماتے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میمنت سے جو خوشبو آتی وہ خوشبو عطر کی نہ ہوتی بلکہ خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی۔ اس سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام مناوی نے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور مہک سے متعلق کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں تھا تو اس سے مشک جیسی خوشبو مہکتی تھی اور قریش اس کی برکت سے بارش طلب کرتے اور مصیبت کے وقت اس کے ساتھ مدد مانگتے۔ ابھی وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر نہیں ہوا، ظاہر نہیں ہوا۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اپنے دادا کی پشت انور میں موجود ہیں، ابھی تو دادا سے باپ میں منتقل نہیں ہوئے اور باپ سے جو ہے وجود زمین پر جلوگر نہیں ہوا، لیکن اس وقت کے حوالے سے امام مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت انور میں تھا تو مشک کی طرح مہکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور قریش اس کی برکت سے بارش طلب کرتے تھے، یعنی وہ خوشبو اتنی عظیم تھی کہ اس زمانے کے اندر قریش اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کی برکت سے بارش طلب کیا کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مصیبت کے وقت اس کے ساتھ مدد طلب کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں قریش یہ التجا کرتے، اے اللہ تیرے اس بندے کی پشت انور سے جس کی خوشبو آ رہی ہے اس کے صدقے میں بارش نازل فرما اور اس کے صدقے میں ہماری مدد فرما۔ مولا پشت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بارشیں بھی نازل فرماتا اور پروردگار جل جلالہ مصیبتیں بھی دور فرما دیتا۔ اب یہاں محبت بھری ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گلاب جب کھلتا ہے اور کھلتا ہے تب اس کی مہک جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ عطر اگر ڈبی کے اندر بند ہے یا بوٹل کے اندر بند ہے تو خوشبو نہیں آتی، جب بوٹل کھولی جاتی ہے تب جا کر کے اس کی خوشبو آتی ہے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کا وجود میمنت ابھی زمین پر نہیں آیا، پشت جد کے اندر موجود ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور اس کے باوجود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مہک رہی ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو ان کے دادا بھی محسوس کر رہے ہیں اور قریش کے لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ہے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود میمنت کی خوشبو کی پوزیشن۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی والد ماجدہ کا ارشاد سماعت فرمائیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خوشبودار پایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مشک سے بھی اعلیٰ تھی۔ یہ ماں کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔
وجود میمنت دنیا میں آیا تو خوشبو سے پورا محلہ پورا علاقہ معطر ہو گیا، اور جب دادا کی پشت انور پر تھے، پشت انور میں موجود تھے، تب بھی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو سے، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قریش کے لوگ بارش کی دعائیں کرتے اور مصیبت کے ازالے کی دعائیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ عقیدہ اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذات بابرکت کو کائنات کے سارے انسانوں سے افضل و اعلیٰ تو ماننا یہ ضروری ہے ہی، اور بعد از خدا بزرگ ماننا یہ ضروری تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو سارے انسانوں کے جسم سے بہتر اور افضل اور بے عیب ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود، پورا سراپا باعث خیر و برکت تھا، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے وجود کی پوزیشن یہ تھی کہ بال کے بال اور ناخون تک کی سچویشن یہ تھی کہ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں تھیں، یہ بھی باعث برکت اور باعث نجات رہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کو سماعت فرمانے کے بعد اب آئیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سماعت فرمائیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوزیشن خوشبو کے اعتبار سے کیا تھی، اور دائی حلیمہ اس سلسلے میں کیا ارشاد فرماتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئی تو بنی سعد کے ہر گھر سے ہم نے مشک جیسی خوشبو کو سونگھا، اور لوگوں کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت قدرتی طور پر پختہ ہو گئی، یہاں تک کہ جب کسی کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی تو وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ننھی سی ہتھیلی کو پکڑتا اور تکلیف والی جگہ پر اس کو رکھتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تکلیف جلدی سے دور ہو جاتی تھی، اور اگر ان کے اونٹ یا بکریاں تکلیف زدہ ہوتی تو وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں جس کے بچپنے کا عالم یہ ہوگا، اس کا جوانی کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ اکبر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بنی سعد قبیلے کے اندر جب حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچتی ہیں تو پورا علاقہ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے، اور مشک جیسی خوشبو پورے علاقوں سے آنے لگتی ہے۔ دنیا کا یہ دستور ہے، انسان خوشبو سے محبت کرتا ہے اور بدبو سے نفرت کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو پروردگار نے اتنا معطر بنا کر کے بھیجا کہ دنیا کے انسان کے پسینوں کے اندر بدبو ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ کتب احادیث کا مطالعہ کریں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خصائل و فضائل کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا معطر، کتنا خوشبودار اور کتنا جو ہے کستوری جیسا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کستوری سے زیادہ مہک والا
اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں حضرت معاذ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جن کے صاحبزادے خود فرماتے ہیں کہ جب میرے والد پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری فرمائی اور جب میرے والد کو لوگوں نے سنسار کیا، اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حاضر تھا۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ جب پتھر میرے والد پر برسائے جا رہے تھے، مجھ سے برداشت نہ ہوا اور مجھ پر ایک غشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ قریب میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تھاما اور میں نے دیکھا بغل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پسینہ بہہ رہا ہے، لیکن اس پسینے کو میں نے دیکھا کہ مشک سے زیادہ اس پسینے سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغل کے پسینے کی خوشبو کا یہ حال تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے اللہ تعالیٰ مشک سے زیادہ خوشبو اور مشک سے بھی زیادہ اور بہترین خوشبو عطا فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اللہ اکبر، ایک روز حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، آؤ میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے کی کچھ بات بتاؤں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم نرم و نازک تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے خوشبو مشک سے زیادہ جو ہے وہ مہکتی نظر آتی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے خوشبو کے حلے پھٹتے ہوئے نظر آتے، اور ایسا لگتا جیسے خوشبو کے پھوار نکل رہی ہو، اور خوشبو کی پھوار اس طریقے سے لوگوں کو معطر کرتی نظر آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ الرحمت والرضوان، جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے والد ماجد ہیں، انہوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے متعلق فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی خوشبو کی لپٹیں آتی اور چمکتے رہتے۔ جس بیمار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دھو کر پلا دیتے فوراً اچھا ہو جاتا۔ اللہ اکبر، بالوں سے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خوشبو آتی جیسے لپٹیں نکل رہی ہوں، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس خوشبو سے پوری دنیا معطر ہو رہی ہو۔ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیوں نہ ہو جو اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا حبیب ہو، وہ اتنا معطر نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے بے پناہ خوشبو سے معطر فرمایا تھا، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کی مہک کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر، حضرت انس رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے تمام عطر سونگھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے اعلیٰ اور عمدہ خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ اللہ اللہ، آپ اندازہ لگائیں یہ کون کہہ رہے ہیں جن کی زندگی رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں، معیت کے اندر اس وقت سے گزری تھی جب آپ بچپن میں چھوٹے تھے، اور چھوٹی عمر سے لے کر کم و بیش رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک انہوں نے خدمت کی، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے متعلق جو وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے ساری خوشبوؤں کو سونگھا
لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو سے اعلیٰ اور عمدہ خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ میں نے کوئی دیباج اور کوئی ریشم ایسی چھوئی ہے، کوئی دیباج اور کوئی ریشم ایسی نہیں چھوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے زیادہ نرم ہو، اور میں نے کوئی مشک و عنبر ایسی نہیں سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ ہو۔ اللہ اکبر! یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ۔ آپ اندازہ لگائیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا قول مبنی بر صدق ہوا کرتا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا چراغ ان کے سینے میں روشن تھا، اور عشاق اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گلیوں سے آج بھی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج بھی بہت سارے ایسے بزرگوں کے مزارات ہیں جن کے مزار سے آج بھی خوشبو مہک رہی ہے۔ خود حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس کا معاملہ دیکھیں تو آج بھی ان کے یہاں کی مٹی کو ہاتھ میں لو تو خوشبو اس سے آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو جو حدیث کی خدمت کرے، امام بخاری ہوں، امام شافعی ہوں، ان لوگوں کی پوزیشن یہ کہ انہوں نے حدیث کی اتنی خدمت کی کہ ان کے جسم اقدس سے جو مٹی مس ہو گئی، اس مٹی کو اللہ نے خوشبودار بنا دیا۔ تو جس کے قول کی خدمت کا یہ عالم ہو تو اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود سراپا کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر اچھی خوشبو کو میں نے سونگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے عمدہ خوشبو کبھی نہ سونگی، اور ہر نرم چیز کو میں نے چھوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کسی چیز کو نہ پایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا معطر بنایا تھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ آج گلاب کے اندر سے جو خوشبو آ رہی ہے، یہ بھی صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اگر دیکھیں کہ مشک و عنبر کے حوالے سے عنبر کسے کہتے ہیں تو اس کی تعریف ملا علی قاری حنفی علیہ رحمہ نے عنبر اور مشک کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ عنبر وہ چیز ہے جس کو سمندر پھینکتا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے عنبر سمندری جانوروں کے گوبر کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ اور اصل خوشبوئیں 5 ہیں: مشک، کافور، عود، عنبر، زعفران۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو ہرن سے مکمل طور پر پکنے کے بعد خارج ہوتا ہے اس کو مشک کہتے ہیں، اور غزلان مشک ہرن کی ایک خاص قسم سے پیدا ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے جسم مبارک کی ملائمت اور مہک کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں بیان کیا: سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول۔ اللہ اکبر! آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب بھی پھول تھے، لب بھی مہک رہے تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی مہک رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود مہکتا ہوا نظر آتا تھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
اور خوشبوئے جسم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کب تک بیان کر سکے؟ جس کی عظمت کے تذکرے خود رب بیان کر رہا ہو، اس کی عظمتوں کا تذکرہ ہم شما کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن آئیے برکت کے طور پر مزید کچھ احادیث سماعت فرمائیں تاکہ آپ کے دل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں محفوظ ہو جائیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ کتنے خوش نصیب تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں، رفیق سفر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! جو رسول اپنے صحابی کو کہے مجھ سے قریب ہو جاؤ، وہ رسول جس کو رب فرمائے ادن منی، میرے محبوب مجھ سے قریب ہو جاؤ، وہ رسول آج حضرت معاذ بن جبل سے فرما رہے ہیں کہ معاذ مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ جانتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا وصال ہو رہا تھا، شہید ہو رہے تھے، یعنی جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ رہا تھا اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو رہے تھے، اس وقت کسی نے پوچھا کسی کو خلیفہ نامزد فرما دیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو میں انہیں نامزد کر دیتا۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے شورا کے حوالے سے جو بھی فیصلہ تھا اس فیصلے کے حوالے سے، خلافت کے حوالے سے آپ نے فرمایا۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ سے متعلق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معاذ کے بعد کسی ماں نے معاذ جیسا جنا ہی نہیں۔ اتنے عظیم تھے یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ۔ جوانی میں وصال فرما گئے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے۔ محبت کا اندازہ اسی سے لگائیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ادن منی، اے معاذ مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ حضرت معاذ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، یہاں تک کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو کو سونگھا تو فرمایا پس میں نے کوئی مشک و عنبر نہیں سونگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے عمدہ ہو۔ اللہ اکبر! یہ کیفیت تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنے معطر تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنی عظیم مہک تھی کہ مشک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور جسم اقدس کی خوشبو کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرتا یا کبھی میرا جسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ مس ہوتا تو مجھے بعد میں ایسا لگتا تھا کہ میں نے مشک کی خوشبو لگائی ہے۔ سبحان اللہ! ہاتھ کے مس ہو جانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست کرم سے کسی کا ہاتھ لگ جاتا تو اس کے ہاتھوں کو محسوس ہوتا، ایسی خوشبو آتی جیسے مشک ہاتھوں میں لگایا ہو۔ کتنے معطر تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ اللہ اکبر! اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے جان جاتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ اندازہ لگائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ایسی خوشبو آتی کہ صحابہ اس خوشبو سے پہچان لیتے
کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو پاکیزہ خوشبو کے ساتھ پہچانے جاتے تھے۔ یہاں آپ کو میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں، ان دونوں حدیثوں میں ایک میں یہ بیان ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آتے تو مہک سے ہم پہچان لیتے، اور اسی طریقے سے دوسری حدیث میں یہ بتایا گیا کہ رات کے وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو سے ہم جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان جاتے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دن کے وقت صحابہ کرام کی توجہ کسی اور طرف ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک ان کی توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرا دیتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو جاتی۔ بادب کھڑے ہو جاؤ یا رات کی تاریکی کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر واقف نہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک سے جان لیتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کی خوشبو کا کیا کہنا، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تب بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشبو سے معطر تو کیا ہی گیا تھا، لیکن بہت سارے صحابہ فرماتے ہیں کہ خوشبو تو معراج سے پہلے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس سے آیا کرتی، لیکن معراج کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی خوشبو میں بہت اضافہ ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صرف وجود سے خوشبو نہیں آتی، پسینے سے بھی خوشبو آتی، یہاں تک کہ لعاب دہن سے بھی، تھوک مبارک سے بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشبو آتی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ نے شفا شریف میں نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمزم کے پانی کا ایک ڈول لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کلی مبارک فرمائی، پس وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے ایک صحابی کا معاملہ یہ تھا، ان کی 4 بیویاں تھیں، اللہ اکبر، اور چاروں سے بے پناہ وہ محبت کرتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ چاروں ایک سے ایک خوشبو اپنے شوہر کے لیے استعمال کرتی اور بہترین سے بہترین خوشبو لگاتی، لیکن جب ان کے شوہر آتے تو شوہر کے جسم سے آنے والی خوشبو بیویوں کی خوشبو پر بھاری ہو جایا کرتی۔ ہر بیوی جب اکیلے میں ایک دوسرے سے ملتی تو خوشبو عتبہ کے سلسلے میں، صحابی سے خوشبو کے سلسلے میں دریافت کرنے کا ایک دوسرے کے اندر خیال پیدا ہوتا۔ ایک دن پوچھنے والی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ہمیشہ جو ہے آپ کی ساری بیویاں خوشبو سے معطر ہو کر یہ چاہتی ہیں کہ ان کے جسم سے خوشبو بہترین سے بہترین آئے جو آپ کے وجود سے آنے والی خوشبو پر حاوی ہو جائے، لیکن آپ کے جسم اقدس سے اتنی اچھی خوشبو کیسے آتی ہے کہ آپ کی خوشبو غالب ہو جاتی ہے؟ آپ کون سی ایسی خوشبو استعمال فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول جواب میں جو ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سماعت فرمائیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، میں ایسی کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا، لیکن البتہ میرے وجود سے جو خوشبو آتی ہے وہ کسی ظاہری خوشبو کی وجہ سے نہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ میں چھوٹا تھا اور میری پیٹھ پر کچھ پھونسی ہو گئی تھی، کچھ پھوڑے ہو گئے تھے، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنے مرض کی شکایت کی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن اپنے ہاتھ میں لیا،
اور اس میں مل دیا، اس کے بعد میں شفا یاب بھی ہو گیا، اور اس کے بعد سے میرے بدن میں ایسی خوشبو آنے لگی کہ آج تک اس خوشبو کا مقابلہ دنیا کی کوئی خوشبو نہیں کر پا رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کی سے نکلنے والے لعاب دہن کی، اور خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم کی خوشبو کا معاملہ تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود بابرکت سے جو خوشبو آیا کرتی اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو سے استفادہ کرتے، اور بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اٹھنے والی اس خوشبو سے خوب لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے بال مبارک سے خوشبو آتی، رسول اعظم کے لعاب دہن سے خوشبو آتی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی، یہاں تک کہ فضلات جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے نکلتے، اس پر بھی پروردگار جل جلالہ کے کرم سے اس سے بھی خوشبو آیا کرتی۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، دنیا کے انسان کے جسم سے جو نجاست نکلتی ہے اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، اس سے بدبو آتی ہے، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس سے نکلنے والے فضلات میں بھی اللہ نے خوشبو رکھی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے سراپا معطر بنا کر کے بھیجا تھا، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی مہک نے دل کے غنچے کو کھلا دیا، دل خوش ہو گیا، دل کے اندر عجیب خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، خوشبو سے انسان کا دل مہک اٹھتا ہے، دل میں عجیب فرحت محسوس ہوتی ہے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کی خوشبو سے غلامان رسول کا دل مہک اٹھتا ہے، اور جس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزرے اس راہ کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مہکا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بھی یاد رکھیں، اللہ اکبر، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عشاق رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کی آل کی خوشبو بھی محسوس کر لیتے ہیں، خون کی خوشبو بھی محسوس کر لیتے ہیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے واقعے کے حوالے سے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان جتنا پختہ ہوتا چلا جائے گا، آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کرے کہ ہم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیار پاک میں پہنچیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گلیوں سے گزرنے کے بعد جو خوشبو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کا احساس کر سکیں، ادراک کر سکیں، اور ہمارے مشام جاں کو ہم بھی معطر کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔